اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ اولئک هم الغافلون۔ اور ہم نے پیدا کیے دوزخ کے واسطے بہت سے جن اور آدمی، ان کے دل ہیں کہ ان سے سمجھتے نہیں، اور آنکھیں ہیں کہ ان سے دیکھتے نہیں، اور کان ہیں کہ ان سے سنتے نہیں۔ وہ ایسے ہیں جیسے چوپائے، بلکہ ان سے بھی زیادہ بے راہ وہی لوگ ہیں غافل۔ اس آیت میں بھی اسی مضمون کو مزید وضاحت ہے کہ ہدایت اور گمراہی دونوں اللہ تعالیٰ کے قبضۂ قدرت میں ہیں۔ جس کو ہدایت مل گئی اس سے سارے کام ہدایت ہی کے مناسب سرزد ہوتے ہیں، اور جو گمراہی میں پڑ گیا اس کے سارے کام اسی انداز کے ہوتے ہیں۔ اس لیے فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، یعنی ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے بہت سے جنات اور انسانوں کو، جن کی علامات یہ ہیں کہ لہم قلوب لا یفقہون بہ، کہ ان کے پاس سمجھنے کے لیے قلوب ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اور دیکھنے کے لیے آنکھیں ہیں اور سننے کے لیے کان ہیں، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، لیکن سب کچھ موجود ہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، کان ہیں لیکن سنتے نہیں۔ جن کو وہ صحیح استعمال کریں تو صراط مستقیم کو پالیں گے اور نفع نقصان کو سمجھ لیں، لیکن ان کا یہ حال ہے کہ نہ وہ قلوب سے بات سمجھتے ہیں، نہ آنکھوں سے دیکھنے کی چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور نہ کانوں سے سننے کی چیزوں کو سنتے ہیں۔ اس میں بتلا دیا کہ اگرچہ تقدیر الہی ایک راز سربستہ ہے جس کا کسی کو اس دنیا میں علم نہیں ہوتا، لیکن اس کی علامات سے کچھ اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اہل جہنم کی علامات یہ ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قوتوں کو ان کے صحیح کاموں میں نہ لگائیں۔ صحیح علم و مغفرت کے لیے جو اللہ جل شانہ نے عقل اور آنکھ کان عطا فرمائے ہیں، ان کو وہ بے مصرف چیزوں میں لگاتے ہیں، اور اصل مقصد جس کے ذریعے دائمی اور لازوال راحت و دولت مل سکتی تھی اس کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ آیت میں کافروں سے سمجھنے، دیکھنے، سننے کی نفی جو بظاہر مشاہدے کے خلاف ہے، کس حقیقت پر مبنی ہے؟ اس آیت میں ان لوگوں کی سمجھ بوجھ اور بینائی و شنوائی سب چیزوں کی بالکل نفی کی گئی ہے کہ یہ نہ کچھ سمجھتے ہیں، نہ کوئی چیز دیکھتے ہیں، نہ کوئی کلام سنتے ہیں۔ حالانکہ واقعہ اور مشاہدہ یہ ہے کہ یہ لوگ نہ پاگل و دیوانے ہوتے ہیں کہ کچھ نہ سنیں، بلکہ مشاہدہ یہ ہے کہ دنیا کے کاموں میں یہ اکثر لوگوں سے زیادہ چالاک اور ہوشیار نظر آتے ہیں۔ مگر بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے ہر مخلوق کے اندر اس کی ضرورت کے مطابق اور اس کے مقصد حیات کے مناسب عقل و شعور رکھا ہے۔ جن چیزوں کو ہم بے عقل اور بے حسن و بے شعور کہتے اور سمجھتے ہیں، در حقیقت وہ بھی حس و ادراک اور عقل و شعور سے خالی نہیں، البتہ یہ چیزیں ان میں اسی مقدار سے ہیں جو مقدار ان کے مقصد وجود کو پورا کرنے کے لیے کافی ہو۔ سب سے کم عقل و شعور اور حصے جمادیات یعنی مٹی اور پتھر وغیرہ میں ہے، جن کو نہ کچھ بڑھنا ہے، نہ اپنی جگہ سے نکلنا اور چلنا پھرنا۔ وہ اتنی قلیل ہے کہ ان میں حیات کے آثار کا پہچاننا بھی بہت دشوار ہے۔ اس سے کچھ زائد نباتات میں ہے جن کے مقصد وجود میں بڑھنا، پھلنا پھولنا داخل ہے، اسی کے مناسب عقل و ادراک ان کو دے دیا گیا۔ ان کے بعد حیوانات کا نمبر ہے جن کے مقصد وجود میں بڑھنا بھی داخل ہے، چلنا پھرنا بھی، اور چل پھر کر اپنی غذا حاصل کرنا بھی، اور مضر و مہلک چیزوں سے بچنا، بھاگنا بھی، اور نسل پیدا کرنا بھی۔
اس لیے ان کو جو عقل و شعور ملا وہ اوروں سے زیادہ ملا، مگر اتنا ہی جس سے وہ اپنے کھانے پینے، پیٹ بھرنے، سونے جاگنے وغیرہ کا انتظام کر لیں اور دشمن سے اپنی جان بچا لیں۔ سب کے بعد انسان کا نمبر ہے جس کا مقصد وجود سب چیزوں سے آگے یہ ہے کہ اپنے پیدا کرنے والے اور پالنے والے کو پہچانیں، اس کی مرضی کے مطابق چلیں، اس کی ناپسند چیزوں سے پرہیز کریں، ساری مخلوقات کے حقائق پر نظر ڈالیں اور ان سے کام لے اور ہر چیز کے نتائج اور عواقب کو سمجھے، کھرے کھوٹے، اچھے برے کو پرکھے، برائیوں سے بچے، اچھائیوں کو اختیار کرے۔ اسی نوع انسانی کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کو ترقی کرنے کا بڑا میدان ملا ہے جو دوسری نوع کو حاصل نہیں۔ یہ جب ترقی کرتا ہے تو فرشتوں کے صف سے آگے مقام پر پاتا ہے۔ اسی کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کے اعمال و افعال پر جزا و سزا ہے، اسی لیے اس کو عقل و شعور تمام انواع مخلوقات سے زائد ملا ہے تاکہ وہ عام حیوانات کی سطح سے بلند ہو کر اپنے مقصد وجود کے مناسب کاموں میں لگے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی مخصوص عقل و شعور اور اس کی بخشی ہوئی بینائی و شنوائی کو اسی کام میں صرف کرے۔ جب یہ حقیقت سامنے آ گئی تو ایک انسان کا سمجھنا، دیکھنا، سننا دوسرے جانوروں کے سمجھنے، دیکھنے، سننے سے مختلف ہونا چاہیے۔ اگر اس نے بھی صرف انہی چیزوں میں اپنی عقل اور بینائی و شنوائی کی طاقتوں کو لگا دیا جن میں دوسرے جانور لگاتے ہیں، اور جو کام انسان کے لیے مخصوص تھا کہ ہر چیز کے نتائج و عواقب پر نظر رکھے اور برائیوں سے بچے، بھلائیوں کو اختیار کرے، ان پر دھیان نہ دیا، اس کو باوجود عقل رکھنے کے بے عقل، باوجود بینا ہونے نابینا، باوجود سننے والا ہونے کے بہرا ہی کہا جائے گا۔ اسی لیے قرآن کریم نے دوسری جگہ ایسے لوگوں کو فرمایا سم بکم عمی فہم لا یعقلون، یعنی بہرے گونگے اندھے فرمایا ہے۔ اس میں اس کا بیان نہیں کہ وہ اپنے کھانے پینے، رہنے سہنے اور سونے جاگنے کی ضروریات کو سمجھتے نہیں، یا یہ کہ ان کے متعلق چیزوں کو دیکھتے سنتے نہیں، بلکہ خود قرآن کریم نے ان لوگوں کے بارے میں ایک جگہ فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اور فرعون و حامان اور ان کی قوموں کے بارے میں فرمایا وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، یعنی یہ لوگ بڑے روشن خیال تھے، مگر چونکہ ان کی دانائی و بینائی کا سارا مصرف صرف اتنا ہی رہا جتنا عام جانوروں کا ہوتا ہے کہ اپنے تن بدن کی خدمت کر لیں، روح کی خدمت اور اس کی راحت کے متعلق کچھ نہ سوچا نہ دیکھا، اس لیے وہ ان معاشیات اور عمرانیات میں کتنی ہی ترقی کر لیں، چاند اور مریخ کو فتح کر لیں، مصنوعی سیاروں سے دنیا کی فضا کو بھر دیں، لیکن یہ سب خدمت صرف تن بدن کے ڈھانچے اور پیٹ ہی کی ہے، اسے آگے نہیں جو روح کے لیے دائمی چین و راحت کا سامان بنے۔ اس لیے قرآن کریم ان کو اندھا بہرا کہتا ہے اور اس آیت میں ان کے سمجھنے سننے کی نفی کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کو جو سمجھنا چاہیے تھا وہ نہیں سمجھے، جو دیکھنا چاہیے تھا وہ نہیں دیکھا، جو سننا چاہیے تھا وہ نہیں سنا، اور جو کچھ سمجھا اور دیکھا اور سنا وہ عام حیوانات کی سطح کی چیزیں تھیں جن میں گدھا، گھوڑا، بیل، بکری سب شریک ہیں۔ اس لیے آیت مذکورہ کے آخر میں ان لوگوں کے متعلق فرمایا اولئک کالانعام، کہ یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں کہ بدن کے صرف موجودہ ڈھانچے کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، روٹی اور پیٹ ان کی فکر کی آخری معراج ہے۔ پھر فرمایا بل ہم اضل، بلکہ یہ لوگ چوپایوں جانوروں سے بھی زیادہ بے وقوف ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جانور احکام شرعیہ کے مکلف نہیں، ان کے لیے جزا و سزا نہیں، ان کا مقصد اگر صرف موجودہ زندگی اور اس کے ڈھانچے کی درستی تک رہے تو صحیح ہے، مگر انسان کو تو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے اور اس پر جزا و سزا ہونے والی ہے، اس لیے اس کا ان کاموں کو اپنا مقصد سمجھ بیٹھنا جانوروں سے زیادہ بے وقوفی ہے۔ اس کے علاوہ جانور اپنے آقا و مالک کی خدمت میں پوری بجا لاتے ہیں، اور نافرمان انسان اپنے رب اور مالک کی خدمت میں قصور کرتا ہے، اسی لیے وہ جانوروں سے زیادہ بے وقوف اور غافل ٹھہرا۔ اس لیے فرمایا اولئک
ہم الغافلون، یہ غافل ہیں۔